عمران خان ایک تاریخ ساز شخصیت ہیں۔ وہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے سیاستدان بننے والے ہیں جنہوں نے بطور وزیر اعظم قومی اسمبلی توڑی اور اب ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے انہوں نے 23 دسمبر 2022 کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتیں توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان پاکستان کے پہلے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان سے بہت متاثر ہیں۔ جنرل ایوب خان کی پشت پناہی سے 1954 میں گورنر جنرل غلام محمد نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی توڑ دی تھی، کیونکہ اسمبلی میں گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کا قانون منظور ہونے والا تھا۔ بعد ازاں جنرل ایوب خان نے 1958 میں صدر سکندر مرزا کے ساتھ مل کر 1956 کا متفقہ آئین اور اسمبلیاں توڑ کر مارشل لا لگا دیا۔ 1962 میں جنرل ایوب خان نے نئے صدارتی نظام کے تحت نئی اسمبلیاں بنائی، جنہیں 1959 میں دوسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل یحییٰ خان نے توڑ دیا۔ یحییٰ کے دور میں صرف اسمبلیاں نہیں بلکہ پاکستان بھی ٹوٹ گیا۔ 1977 میں تیسرے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے اسمبلیاں توڑ دی اور دوسرا متفقہ آئین بھی توڑ دیا جو 1973 میں منظور ہوا تھا۔ جنرل ضیاء نے 1985 کو غیر جماعتی اسمبلی میں 8ویں ترمیم کے ذریعے اسمبلی توڑنے کا اختیار کیا اور 1988 میں اپنی بنائی ہوئی اسمبلیاں توڑ دی۔ 1990 میں یہ کام صدر غلام اسحاق خان نے کیا۔ انہوں نے 1990 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو اسمبلیوں سمیت فارغ کیا اور 1993 میں نواز شریف کی حکومت کو اسمبلیوں سمیت فارغ کیا۔ 1999 میں چوتھے فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے اسمبلیاں توڑ دی۔ جو کام ماضی کے 4 فوجی ڈکٹیٹر اور غلام اسحاق خان جیسے بیوروکریٹ کرتے رہے، وہ کام 2022 میں عمران خان کر رہے ہیں۔ انہوں نے 3 اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی توڑی تھی، جسے بعد ازاں سپریم کورٹ نے بحال کر دیا۔ اب انہوں نے 23 دسمبر 2022 کو 2 صوبائی اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا ہے اور اس اعلان کا مقصد نہ صرف نااہلی بلکہ گرفتاری سے بچنا نظر آتا ہے۔ عمران خان بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ کر پورے ملک میں انتخابات کرانا بہت مشکل ہوگا۔ وفاق اور سندھ کے علاوہ بلوچستان کی صوبائی حکومتیں فوری طور پر نئے انتخابات کے لیے راضی نہیں ہوں گی، لیکن عمران خان نے اپنی آخری سیاسی چال چل دی ہے۔ اس چال کا مقصد پہلے سے موجود ایک سیاسی اور معاشی بحران سے فائدہ اٹھانا ہے اور شہباز شریف کی کمزور حکومت کو مذاکرات کے نام پر کچھ سہولتیں دینے پر راضی کرنا ہے۔ عمران خان کو صرف نئے انتخابات کی تاریخ نہیں چاہیے بلکہ وہ نااہلی اور گرفتاری سے بھی بچنا چاہتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ گزشتہ سال سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ان کے تعلقات میں سرد مہری ضرور آئی تھی، لیکن باجوہ صاحب نے مارچ میں آنے والی تحریک عدم اعتماد سے انہیں بچانے کی سر توڑ کوششیں کی، جن کی گواہی پرویز الہی نے بھی دی۔ بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM والے ابھی تک خاموش ہیں کیونکہ انہوں نے باجوہ کی طرف سے ملنے والے بلا واسطہ پیغامات کو نظر انداز کر دیا اور ISI کی طرف دیکھتے رہے، لیکن ISI نے بطور ادارہ کسی کو کوئی اشارہ کرنے سے گریز کر دیا۔ باجوہ نے ذاتی حیثیت سے کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کی مدد سے عمران خان کو بچانے کی جو کوششیں کی، ان کی ناقابل تردید ثبوت اور گواہ موجود ہیں، لیکن شہباز شریف اور آصف علی زرداری اس معاملے پر خاموش ہیں کیونکہ وہ یہ بحث شروع نہیں کرانا چاہتے کہ کیا باجوہ اپنے ہی ادارے کی پالیسی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ وہ یہ تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ عمران خان کو فوج کے علاوہ عدلیہ کی اہم شخصیات کی حمایت بھی حاصل تھی۔ عمران خان کی طرف سے بار بار جنرل باجوہ پر الزامات لگانے کا ایک مقصد فوج کی نئی قیادت کو بلیک میل کرنا ہے۔ وہ نام تو باجوہ کا لیتے ہیں لیکن سنا کسی اور کو رہے ہیں۔ اگر وہ 23 دسمبر کو 2 صوبائی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیتے تو اس کے بعد گورنر نے وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشورے سے نگران وزیر اعلیٰ کا تقرر کرنا ہے۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا۔ اس مرحلے کے بعد اگر نگران حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد عمران خان نہ صرف نگران حکومت اور چیف الیکشن کمیشن پر نئے الزامات لگائیں گے بلکہ وہ فوج پر بھی ایک دفعہ پھر شکوک و شبہات کا اظہار کریں گے۔ عمران خان نے مارچ کے بعد سے جارحانہ سیاست اختیار کر رکھی ہے، جبکہ شہباز شریف اور ان کے اتحادی دفاعی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اتحادیوں کے باہمی ورکنگ ریلیشن شپ کا حال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک قوم کو خوشخبری دیتے ہیں کہ روس نے پاکستان کو سستے نرخوں پر تیل بیچنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ میں بیٹھ کر اپنے ہی ساتھی وزیر کے دعوے کی تردید کر دیتے ہیں۔ بلاول نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو گجرات کا قصائی قرار دے کر کوئی نیا کام نہیں کیا۔ مودی کو ہٹلر تو عمران خان بھی قرار دیتے تھے۔ نیا کام یہ ہے کہ بلاول کے بیان سے عمران خان کے اس دعوے کو تقویت ملی ہے کہ وہ ایک امپورٹڈ حکومت کے وزیر خارجہ ہیں جس کی پہلی ترجیح پاکستانی عوام کے لیے ریلیف حاصل کرنا نہیں بلکہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ بلاول کے پاس پاکستانی عوام کو بتانے کے لیے بہت کچھ، لیکن اگر وہ بھی سیاسی مصلحتوں کا شکار رہے تو عمران خان کی غلط بیانیوں کا کبھی بھانڈا نہیں پھوڑ پائیں گے۔ بلاول صاحب آپ قوم کو بتا دیں کہ وہ کون تھا جس نے انہیں کہا کہ اپنے والد کو علاج کے لیے بیرون ملک بھجوا دیں۔ بلاول صاحب یہ بھی بتائیں کہ جب باجوہ نے انہیں تحریک عدم اعتماد واپس لینے کے لیے کہا تو ان کا کیا جواب تھا اور اس کے بعد باجوہ ان سے ناراض کیوں رہنے لگے۔ پاکستان کی سیاست اور صحافت پر اس وقت صرف جھوٹ کا غلبہ ہے۔ اس غلبے کو توڑنا سیاستدانوں کا بھی کام ہے۔ ہم کمزور صحافی تھوڑا سچ بول دیتے ہیں تو ہمیں ٹی وی اسکرین سے غائب کر دیا جاتا ہے اور ہمارے کالم بھی بند کرا دیے جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کمزور ہیں۔ پارلیمنٹ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی تو عدلیہ آئین و قانون کے دفاع کے قابل بنے گی اور جب عدلیہ آئین کی بالادستی کو یقینی بنائے گی تو پھر سچ بولنے والوں پر نہ پابندیاں لگیں گی نہ انہیں عبرت کی مثال بنایا جائے گا۔ پاکستان کی سیاست اور صحافت پر جھوٹ کا غلبہ نہ توڑا گیا تو اسمبلیاں وقت بے وقت ٹوٹتی بنتی رہیں گی اور جمہوریت کی اوقات ایک تماشے کے سوا کچھ نہ رہے گی۔